صدر محترم برادر مکرم معظم مولانا سید الحسن رضوی صاحب، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اتر پردیش الیکٹریسٹی بورڈ، عزیز مکرم جناب سید شاہد منظر عباس صاحب IAS ڈائریکٹر UP امپلائیز ہیلتھ، جناب ڈاکٹر باقر امام صاحب، ڈاکٹر تقی علی عبدی صاحب، ڈاکٹر نذیر سبطین صاحب، اور اس پروگرام کے کنوینر اور ناظم جناب سعید صاحب جو بہت دور چلے گئے ہیں، اور سامعین کرام، وقت سے متعلق یہ پروگرام ہے اور وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے تقاریر بہت ہی عمدہ اور مؤثر ہوئی ہیں، انتہائی فکر انگیز تقاریر ہوئی ہیں، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ زیادہ تر اس میں لوگ ذاکرین کرام ہیں، اس لیے اس پروگرام میں بھی مجلس کا رنگ پیدا ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ شعور حیات انسانی کو بیدار کرنے کے لیے وقت کی قدر و قیمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ یہ تقاریر، یہ دلچسپ واقعات، منظر کشی، لفظوں کی نشست و برخاست، انشاء پردازی اپنی جگہ پر بیکار ہے۔ بقول شاعر کہ وائز کہ ہر ایک ارشاد صحیح، تقریر بہت دلچسپ مگر وائزان کرام واعظ و نصیحت کہ تمام دریا بہا دیتے ہیں، لیکن وائز کہ ہر ایک ارشاد صحیح، تقریر بہت دلچسپ مگر لفظوں میں کوئی تاثیر نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ جب تک لفظوں میں تاثیر نہیں ہوگی، چہرے پہ یقین کا نور نہیں ہوگا، یہ الفاظ ہواؤں میں گھومتے رہیں گے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہو، اور ہماری قوم کی بدنصیبی بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم وقت کا کوئی بھی احترام نہیں کرتی، نہ وقت کوئی لحاظ رکھتی ہے۔ ہم ہر چیز کو وقت کی بربادی سے منسوب کر دیتے ہیں اور اس کو برباد بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ ہے کہ گزرتا وقت ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی، تو وقت گزر گیا اور زندگی کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، حالات بدل چکے ہیں، اور حالات کے بدلتے ہوئے جو دھارے میں تعلیم کی طرف بہت زور دیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، مگر تعلیم کیسی ہو؟ تعلیم ہو تو کیسی ہو؟ اگر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، صرف BA BSc MA MSc کر لینا ہی کافی نہیں ہے، کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ یہ تقابلاتی دور ہے، مقابلے کا دور ہے، اگر اس میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کی ڈگریاں سامنے ٹوٹے ہوئے پیمانوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس لیے تعلیم پر بہت زور دیا جاتا ہے، مگر تعلیم ہو تو کیسے؟ تعلیم سے سب سے پہلے ضروری ہے تربیت۔ بغیر تربیت کے تعلیم بالکل زہر پیدا کر سکتی ہے، کبھی وہ تریاق نہیں بن سکتی ہے۔ اگر تربیت نہیں ہے، نرشمنٹ نہیں ہے، گھر پہ ماں نے تربیت نہیں دی ہے، والدین نے نہیں دی ہے، خاندان کی تربیت نہیں ہے، تو ظاہر کہ غیر تربیت یافتہ ذہن جب آگے بڑھتا ہے، اور چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کتنا بھی آگے بڑھ گیا ہو، وہ ہماری یونیورسٹی کا ملی منوہر جوشی تو ہو سکتا ہے، مگر اس کی زندگی قدر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری اس بات کی ضرورت ہے کہ تربیت ہونا چاہیے، اور تربیت کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ ذمہ دار ہیں کہ تربیت ان کی آغوش میں ہو۔ ایک پڑھی لکھی تربیت یافتہ پاکیزہ ذہن رکھنے والی ماں 100 استادوں سے زیادہ اہمیت کی مالک ہوتی ہے۔ اس کی آغوش ہے تربیت میں، جو بچہ پڑھ کر نکلتا ہے، پڑھ کر کے وہ زیادہ سماج کو بہتر بنا سکتا ہے، معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر تربیت نہیں ہے تو یہ جو ہمارے دانش گاہیں ہیں، یہ مدرسے، یونیورسٹیاں، کالجز، یہ سب کے سب بیکار، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ پروفیشنل ایجوکیشن دے سکتے ہیں، MBA بنا دیں گے، BTech کر دیں گے، M.Tech کر دیں گے، ڈاکٹر بنا دیں گے، انجینئر بنا دیں گے، مگر انسان نہیں بنا سکتے ہیں۔ ضرورت آج کے دور میں ہے کہ انسان بن جائیں۔ انسانوں کو بنانے کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ نہیں ہے،
کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے جہاں کہ انسان بنائے جا سکیں۔ انسانوں کو بنانے کے لیے یہ مجالس ہیں جو معصومین نے قائم کی ہیں، یہاں سے ذہن انسانی بنتا ہے، انسان کے سانچے میں انسان ڈھل کر کے جب سامنے آتا ہے تو معاشرے کو پاک و پاکیزہ بنا سکتا ہے، معاشرے کو زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو بھرمار ہو گئی ہے تعلیم تعلیم علم، کیسا علم؟ صرف دولت کمانے کا نام علم نہیں ہے، صرف انسٹیٹیوٹ کو بنانے کا علم نہیں ہے، مینجمنٹ کرنا، بزنس مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ ہے مینجمنٹ، مگر ظاہر کہ مینجمنٹ کے مقصد کیا ہے؟ اس مینجمنٹ کے انتظامی امور کی بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ جب تک کہ زندگی کے شعور میں بالغی نہیں پیدا ہوگی، پاکیزگی نہیں پیدا ہوگی، تطہیر مزاج نہیں ہوگی، تزکیہ نفس نہیں ہوگا، تو یہ کتابوں کا انبار جہالت کا انبار تو بڑھ سکتا ہے، علم کا معیار نہیں بن سکتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں بڑا زور، بڑا چرچا، چلے گئے وہ ہمارے ایک آدمی ہیں، اس دور میں ظاہر ہے کہ جب بربنائے قلت لوگ مجاہد ملت ہو جاتے ہیں تو قلت کا دور ہو گیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ جب تک پاکیزگی ذہن نہ ہوگی، اگر آپ ہر چیز کو کامرشل بنا رہے ہیں، کامرشل ایجوکیشن، بیوسائک شکشا، تو بیوسائک شکشا کے لوگ دوڑ رہے ہیں جس سے پیسہ فوراً ملنے لگے، دولت ملنے لگے، اس تعلیم کی طرف زیادہ زور دیا جا رہا ہے، مگر ظاہر کہ وہ تعلیم اپنی جگہ پہ دولت کے انبار کو تو جمع کر سکتی ہے مگر معیار حیات نہیں بنا سکتی ہے۔ تو زندگی کے معیار کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضرورت دولت کے انبار کی نہیں ہے بلکہ کردار کی ضرورت ہے، اور کردار کی پاکیزگی کے لیے فکر انسانی میں اس وقت تک نمود نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ وہ ائمہ اہل بیت کی چوکھٹ سے وابستہ ہو کر کے زندگی کے شعور کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے دوستو، تقریر بہت ہو چکی اور تقریریں بہت ہوتی رہیں گی۔ تقریر کی لذت میں کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ تاثیر نہ ہو، اور تاثیر اس وقت پیدا ہوگی جب زندگی میں شعور کے دل کی گہرائیوں سے بات نکلتی ہو، صرف لفظی بازیگری کا نام تقریر نہ ہو۔ لفظی بازیگری سے واعظانہ نصیحتوں پر پیش کی جا سکتی ہے، کردار کی عظمتوں کو نہیں بنایا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔